الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا کا کیس اس وقت بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ ہے، اور یہ اس لیے بھی ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک توہین رسالت کا کیس ہے، اور انجینئر اگرچہ ایک بہت ہی ایسا بندہ ہے کہ جس کے بہت زیادہ فالورز ہیں، بہت زیادہ اس کی فین فالوئنگ ہے، سبسکرائبرز ہیں، تو اگر نہ بھی ہوتا تو پھر بھی یہ ایک انتہائی اہم کیس تھا، کیونکہ ایک طرف یہ اربوں لوگوں کے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے، اور دوسری طرف ایک بندے کی جان کا بھی مسئلہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کیس پہ فیوچر ڈیپینڈ ہوگا کہ کس طرح کے کیسز جو ہیں وہ دائر کیے جا سکیں گے اور ان کی نوعیت کیا ہوگی۔ تو بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، ہمیں ہر حساب سے اسے دیکھنا چاہیے، ہر اعتبار سے دیکھنا چاہیے، اور جب بھی توہین رسالت کا کیس ہوتا ہے تو وہ ایک پبلک معاملہ بن جاتا ہے، اور مطلب کہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس کیس کو بھی پورا عالمی میڈیا دیکھ رہا ہے، اور پورا پاکستان کا میڈیا دیکھ ہی رہا ہے، اور پوری دنیا کی پبلک دیکھ رہی ہے کہ اس کیس پہ کیا اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ہماری جان، مال، والدین، رشتہ دار، ہر رشتے سے بڑھ کے عزیز ہیں اور ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو سیاہ ستہ کی تمام کتابیں بھری ہوئی اس فرمان علی شان سے، کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں تمہارے ماں باپ سے بڑھ کے، تمہاری جان سے بڑھ کے اور کل کائنات سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جائیں، تمہارا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ کوئی شک نہیں اس میں، یہ ہمارا ایمان ہے اور ایمان ہونا بھی چاہیے۔ اور جو لوگ اس کیس کو نارمل لے رہے ہیں اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک جان کا مسئلہ ہے، وہ غلط بات ہے۔ یہ صرف ایک جان کا مسئلہ نہیں، یہ اربوں لوگوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ بالکل، جہاں ایک جان کا مسئلہ ہے وہاں اربوں لوگوں کے ایمان کا بھی مسئلہ ہے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر واقعی وہ بے انصاف ہے تو ٹھیک ہے، اگر واقعی انجینئر جو ہے بے گناہ ہے تو پھر اس کے کہ اس پر کیس نہیں لگنا چاہیے، اسے آزاد ہو جانا چاہیے، اور اگر وہ واقعی گناہ گار ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ایک مطلب کہ جس طرح ایک چور، ایک ڈاکو، ایک قاتل اس کی کوئی فیور کرتا ہے تو پھر تو اس کی فیور کرنی نہیں چاہیے، کسی کو بھی نہیں اس کی فیور کرنی چاہیے۔ اس کے ایون کے جو بیوی بچے ہیں، اس کے والدین ہیں یا اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بھی نہیں فیور کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، پھر ان کو بھی فیور نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے جو زیادہ پرابلمٹک بات ہے وہ یہ ہے کہ کیس اس پہ بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا۔ بحث اس بات پہ ہو رہی ہے، جو ٹوٹل بحث ہے وہ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ کیس اس پہ بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا۔ ناظرین، اگر ہم انجینئر کی گستاخیاں اور ولگیرٹی، اس کی زبان کی بے احتیاطی دیکھیں تو جہاں تک میرا نقطہ نظر ہے، اور ہر عالم دین کا یہی ہونا چاہیے اور ہر عوام الناس کا بھی ہونا چاہیے، تو میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ اب تک انجینئر باہر کیوں تھا اور اس پہ ابھی تک کیس بنا کیوں نہیں۔ اس نے ہر کہ ولگیرٹی کی حد کو اس نے عبور کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا ہے نا، تلک شعائر اللہ، کہ یہ میری شاعر ہیں، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی شاعر کو پھلانگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ میری حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگا اس نے اپنی جان پر ہی ظلم کیا۔ تو انجینئر جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگا، بہت زیادہ پھلانگا۔ آپ دیکھیں، میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کی جتنی بھی ولگیرٹیز ہیں اس پہ ایک ویڈیو بناتا اور وہ ساری پیش کرتا عوام الناس کے سامنے کہ یہ دیکھیں، یہاں یہ کہہ رہا ہے، یہاں یہ کہہ رہا ہے، یہاں یہ کہہ رہا ہے، یہاں یہ کہہ رہا ہے۔ اب آپ انصاف سے فیصلہ کریں کہ یہ کیس اس پہ بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا۔
یعنی لوگ صرف وہ جو اس نے بات کی کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے، لوگ صرف اسی کو لے رہے ہیں، لیکن ناظرین اسی کو صرف کیوں لے رہے ہیں؟ اور پیچھے سے بھی سلسلہ چلا آ رہا تھا نا، اس کو بھی آپ ساتھ اٹیچ کریں۔ سب سے پہلے تو یہ بندہ نا ولگر ہے بات کرنے میں، یہ کوئی رشتہ نہیں دیکھتا، کوئی حد نہیں دیکھتا۔ میں نے اس کے نا سارے کلپ سنے ہوئے ہیں، اور بار بار مجھے تو ابھی 3-4 دن ہو گئے ہیں، میں بار بار اس کے کلپ سن کے، اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ یار یہ کیا، کس طرح کا بندہ، کیسی باتیں کرتا ہے۔ ماؤں کے رشتوں کے بارے میں استغفر اللہ العظیم، اور میں جو باتیں کر رہا ہوں میرے پاس اس کا ثبوت پڑا ہوا ہے۔ ماؤں کے رشتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ماما کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشا گی، تیرا دودھ ہے ہی نہیں، آگے نعوذ باللہ من ذالک، بہت ہی گندی بات اس نے کر دی، میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن کتنی گھٹیا بات ہے کہ آپ نے ماؤں کے رشتے کا بھی لحاظ نہیں کیا ہے، آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ میں کس پہ زد کر رہا ہوں، میں کس پہ، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار احترام کا کہا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے آگے عاجزی کے بازو بچھا دو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو یا اللہ ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ رب کہا، رب کما ربا یعنی، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ان کے نام کے ساتھ لگایا، صفاتی طور پر ہی چاہے لگایا، کما ربا یعنی صغیرہ، کہ جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، مجھے پالا پوسا۔ اور انجینئر صاحب کیا کر رہے ہیں کہ اسی ماں کے رشتے کا مذاق بنا رہے ہیں۔ کتنی ولگیرٹی ہے اس پر۔ تو جو ہیومن رائٹس کی وہ تنظیمیں ہیں عورتوں کے حقوق کی، ان تنظیموں کو اس پہ کیس کرنا چاہیے تھا کہ دیکھو کتنا ولگر بندہ ہے، احترام ہی نہیں کر رہا، ماں کے رشتے کا احترام نہیں کر رہا۔ اس کے بعد اس نے جو بابوں کی بات کرتا تھا نا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، چھوڑ دیں آپ بابوں کو، بابوں کی بات ہی نہ کریں، آپ بابوں کی کو ایک دفعہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ دوسروں کے جو حدود ہوتی ہیں مذہب کی، ان حدود کو تو نہیں پامال کرنا چاہیے، اور بات کرنے کا ایک انداز ہونا چاہیے کہ بھائی ایک تم سکالر کہلواتے ہو اپنے آپ کو، تم ایک بڑی مسند میں بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں 30 لاکھ سے زیادہ بندہ سبسکرائب کیا ہوا ہے، وہ تمہاری باتوں کو ملین میں تمہارے جو ویوز آتے ہیں، تم دیکھو اتنی دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے، تمہیں بات جب کرنی چاہیے احترام سے کرنی چاہیے، احتیاط سے کرنی چاہیے، اور دوسرے کا جو تشخص ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اور ٹیکنیکل کتاب ہے، کوئی اس میں کسی بابے کا ذکر نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، وہ ایک فقہ کی ایک ٹیکنیکل کتاب ہے۔ اس کے بارے میں کہتا ہے قدوری نہیں کتوری، پھر آگے خود بتاتا ہے کہ کتوری کا مطلب ہوتا ہے کتیا کا بچہ، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی خود وضاحت کر رہا ہے۔ اب یہ بتائیے کیا ولگیرٹی نہیں ہے کہ ایک قدوری کتاب ہے فقہ کی، اس کو یہ کتوری کہہ رہا ہے، اور پھر آگے وضاحت بھی کر رہا ہے کہ کتوری کا مطلب ہوتا ہے کتیا کا بچہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی بات بھی کیس بنتا ہے اس کے خلاف، صرف اتنی بات پہ کیس بنتا ہے، ریکارڈ موجود ہے، ماؤں کا یہ قدوری کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے ہاں ایک مذہبی مکتبہ فکر کے پیشوا ہیں، لوگ ان کو بہت احترام سے نام لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ ناسبی تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ناسبیت کی بو آتی تھی۔ ارے بھائی تمہیں بو آتی ہوگی، میں اب کیا کروں، ولگیرٹی میں نہیں بول سکتا، کوئی ولگر جملہ بول سکتا، توبہ استغفار، یہ مرزا کوئی ضرورت تھی اس طرح کے جملے بولنے کی، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ایسی کوئی بات کروں، لیکن اس نے ان کے بارے میں ایسی بات کی۔ اس کے بعد حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مشہور تابعی تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب 33 ہجری کو آپ کے وصال کے ٹھیک 13 سال بعد پیدا ہوئے، تو اب بتائیے کہ کتنا قریبی تعلق ہوگا ان کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ۔ مشہور تابعی ہیں، ان کو بدعقیدہ کہہ دیا کہ وہ بدعقیدہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ریکارڈ موجود ہے۔ اس کے بعد جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 اس کے جو ہے نا میں نے خود کلپ سنے، ایک میں کہہ رہا ہے بکواس کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک میں کہہ رہا ہے بھونک رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔
نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ، نقل کفر نمبر 6، اس طرح کی گھٹیا بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد سارے تابعین، مدینے کے 100 تابعین کے بارے میں کہہ رہے چڈو تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی سیاق و سباق سے ہٹ کے نہیں ہے، میں صرف اس لیے کلپ نہیں لگانا چاہ رہا کہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے، صرف اس وجہ سے۔ اگر آپ مجھے کہیں گے کمنٹ میں بتائیے، میں اس کا پوری ایک ڈیٹیل ساری بنا دوں، جتنی گستاخیاں ہیں ساری گستاخیوں کی ایک ڈیٹیل بنا دوں گا۔ تو تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، مدینے کے 100 تابعین کو نعوذ باللہ من ذالک ایک بہت ہی غلط لفظ استعمال کیا، چڈو کا لفظ استعمال کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد اتنا زیادہ یہ حد سے بڑھ گیا کہ کہتا ہے کہ جو اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ جو آپ موبائل پہ قرآن پاک پڑھتے ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہیں ان سے زیادہ اجر تمہیں ملتا ہے، الیاذ باللہ۔ یہ ہر بات ایک ایک کیس کا دروازہ کھولتی ہے ناظرین، ہر بات ایک ایک کیس کا دروازہ کھولتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ باتیں میں ان کو یعنی کہ فیبریکیٹ کر رہا ہوں، بالکل نہیں، ایگزیکٹ میرے پاس سارے کلپ پڑے ہوئے ہیں اور پورے میڈیا پہ پھر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ پھر رہے ہیں، کوئی یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کرنے، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو لنک بھیج دوں گا اس کا۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں امام حسن تے شاہی کو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اس بندے نے کیا کرنا ہوتا ہے، میں اس کا نا طریقہ واردات بتاتا ہوں۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کے دل میں بدگمانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بدگمانی کیا تھی کہ وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہوگی۔ اب اس بندے کے دل میں بدگمانی ہے کس کے بارے میں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اب اس نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی بدگمانی کو ظاہر کرنا ہے، تو ایسے نہیں کرے گا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بری بات کرے گا، نہ اس طرح نہیں کرے گا۔ طلاق بندہ ہے نا، یار مکار آدمی، یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو امام حسن شے ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کو بندہ خدا، تجھے کس نے کہا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمپیریزن کرواؤ؟ کون سا ایسا دین ہے جناب، کون سا ایسا طریقہ ہے کہ آپ ان دونوں کا کمپیریزن کرواؤ؟ تمہارے اپنے دل کے اندر کوڑ ہے، تمہارے دل میں بغض ہے جو تم دونوں کو کمپیریزن کرا رہے ہو، کیونکہ تم اس کمپیریزن کی آڑ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں توہین کرنا چاہتے ہو۔ صرف تمہارے دل میں یہ جو دماغ میں کیڑا ہے، جس کیڑے کا تم اکثر ذکر کیا کرتے ہو، تم وہ کیڑا پھڑک رہا ہے گستاخی کا، بے ادبی کا، وہ کیڑا تم نکالنا چاہتے ہو، اس لیے تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمپیریزن کر کے کہہ رہے ہو کہ امام حسن تو کوئی شے ہی کوئی نہیں، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو اس کے بعد پھر جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخی اس نے کر ڈالی، اور کیا کہتا ہے جی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 خالد بن ولید بھی آ جائیں اور اسرائیل کا ایک یہودی کلاشنکوف لے کے آ جائے تو کون جیتے گا مقابلے میں؟ وہ ایک جوان جیت جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہ کتنی اس نے زبان درازی کر دی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے یہ بات کیوں کی کہ ان کو برا سمجھتا تھا، ان کے بارے میں کوئی ہوگا اس کے دماغ میں کیڑا، جو وہ کیڑا نکالنا چاہتا ہوگا، تو وہ اس نے کیڑا صرف نکالنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام استعمال کیا، اور نام استعمال کر کے اس طرح کی غلط سلط سی مثالیں بنا کے پیش کی تاکہ نہ تو کوئی اس کو پکڑ سکے، ہاں، نہ اس کو کوئی پکڑ سکے کہ یہ تو نے گستاخی کی ہے، اور بے ادبی بھی ہو جائے، گستاخی بھی ہو جائے۔ بڑی چلاکی عیاری مکاری سے اس نے یہ اس طرح کا وہ کلپ بنایا۔ اس کے بعد کہتا ہے انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، نعوذ باللہ من ذالک، لونڈے لپاڑے کا لفظ یوز کیا، حالانکہ لونڈے کا لفظ بہت ہی گھٹیا لفظ ہے، بدفعلی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ ایک مطلب اس کا بدفعلی کے زمرے، جو مفعول ہوتے ہیں بدفعلی کرواتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کو لونڈا لپاڑا کہا جاتا ہے۔ تو اس نے وہ گھٹیا لفظ جو تھا انصار مدینہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کے جو نوجوان تھے، ینگسٹر سے، ان کے بارے میں اس نے یہ لفظ بولا، گندا لفظ بولا، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ میری زبان زیب نہیں دیتی، چونکہ اب مرزا اندر ہے، جیل میں ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں بہت ہی نا وہ نیک انسان تھا، شاید اس سے تو کوئی بڑا نیک انسان تھا ہی کوئی نہیں، تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا اس کی فیور کر رہے ہیں۔ تو میں یہ صرف بتانے کے لیے یہ اس کی گستاخیاں بے ادبیاں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ اتنا نیک انسان بھی وہ نہیں تھا کہ آپ اس کی فیور کر رہے ہیں، اتنا نیک وہ نہیں تھا۔ وہ جو اس جگہ پہ پہنچا ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ پہنچا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ یہ
آہستہ آہستہ گستاخیاں کرتے کرتے پہنچا ہے. اس کے بعد جناب حضرت عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بکواس کی اس نے کہ وہ آ جائیں تو میں تلوار سونت لوں گا، نعوذ باللہ من ذالک. ایسا گھٹیا جملہ الیاذ باللہ کہ ہم جرت بھی نہیں کر سکتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں ایسا لفظ بولنے کی، ہم جرت بھی نہیں کر سکتے. اور کیا یہ کس طرح کا گھٹیا لفظ بول رہا ہے ان کے بارے میں، یہ میں نہیں سمجھتا. پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک جانور سے تشبیہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے ایک امیر معاویہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک گھوڑا. کیسا یہ دیدہ دلیر بندہ ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جھوٹی حدیث گھڑ رہا ہے، اور اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہہ رہا ہے، ظالمہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس لفظ کی نسبت کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ ظالم ہوں گی اس وقت. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. جھوٹی حدیث گھڑی، یعنی یہ جھوٹی حدیث گھڑنے کے بھی وہ زمرے میں آ گیا کہ جھوٹی حدیث اس نے گھڑی. اس کے بعد جناب اس نے خلفائے راشدین کی کو بھی نہیں بخشا، اور اس نے ایسا گھٹیا لفظ بولا. کہتا ہے اگر میں اس وقت ہوتا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہوا تھا تو وہاں اس وقت کہتا ہے کہ انجینئر اگر ہوتا تو انجینئر پہلا یا دوسرا خلیفہ بنتا. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے دل میں کہیں پہ یہ خیال جو ہے نا وہ گدگدی کر رہا ہے کہ یہ پورے مسلمانوں کا پیشوا بن جائے، خلیفہ بن جائے، پورے مسلمانوں کا دینی پیشوا بن جائے، امام بن جائے. اور اس نے اپنے آپ کو مجتہد اور مجتہد زمانہ اور مجدد زمانہ تو اس نے بے شمار دفعہ کہا ہے، بہت دفعہ کہا ہے. میں نے خود اپنے گناہ گار کانوں سے اس کے کلپ کئی دفعہ سنے ہیں، اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی میں نے ساری خود ہی سنی ہے. اس کے بعد اس نے ایک ایسا جملہ بولا کہ جنتیوں کو اس نے منی خدا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو منی خدا بنا دے گا. حالانکہ منی خدا کہنا تو بنتا ہی نہیں ہے. یعنی کیا احتیاط ہی نہیں ہے بات کرنے کی. یعنی یہ بات نہیں تو یہ بات نہیں دیکھتا کہ آج جو تو لفظ کہہ رہا ہے تیرے جو شاگرد ہیں کل کو وہی وہ بولیں گے اور وہ کہیں گے کہ چونکہ مرزا نے کہا تھا ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو تیرے جملے جو ہیں وہ پوری دنیا میں نشر ہوں گے، ہر بندہ بولے گا. تو احتیاط سے بات کر بندہ خدا. تیری زبان کو کنٹرول ہونا چاہیے، تجھے کروڑ دفعہ سوچنا چاہیے پھر تجھے بولنا چاہیے. تو ایسے ہی جو تیرے منہ میں آتا ہے تو بکواس کر دیتا ہے. تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے تمہیں. اس کے بعد آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں ان کا معاملہ تو لم یلد ولم یولد والا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بھائی لم یلد ولم یولد اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے. لم یلد کا مطلب ہوتا ہے ولم یولد کا کہ نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، یہ اللہ کی خصوصیت ہے. آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نہ لم یلد والا آتا ہے نہ ولم یولد والا آتا ہے. اس لیے کہ ٹھیک ہے وہ نہیں کسی ان کا کوئی باپ تھا لیکن ان کا کریٹر تو تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کریٹر تھا. اور بس فرق اتنا تھا کہ کوئی ان کا باپ نہیں تھا، کوئی باپ کے ذریعے نہیں پیدا ہوئے، لیکن کریٹر تو تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کریٹر تھا ان کا. تم نے کیسے کہہ دیا لم یلد ولم یولد؟ اور پھر ولم یولد کا مطلب تو ہوتا ہے کہ جس کا آگے کوئی نہ ہو، اور آدم علیہ السلام کی تو آگے بے شمار اولاد چلی ہے. تو تم نے کیسے کہہ دیا لم یلد ولم یولد؟ تیری زبان کیوں نہیں جو ہے پکڑی گئی، کیوں نہیں احتیاط کیا تو نے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا جملہ بول دیا. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب توحید بیان کرنی ہو تو نبیوں کی گستاخی لازم آ جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر کہتا ہے نبی نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ. کہتا ہے نبی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. بھائی کیسی بات کر رہے ہو؟ تمہیں نبی کا لفظ ضرور استعمال کرنا ہے. انبیاء کے بارے میں تیرے دل میں کوئی ایسی بات آتی ہے کہ تو نے گھٹیا لفظ ضرور استعمال کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جی وہ جو نفل نماز پڑھا کرتے تھے وہ فالتو ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس نماز کو فالتو بولا. فالتو بھائی فالتو جو ہے یہ بیکار چیز کے لیے بولا جاتا ہے. فالتو اور نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد. زائد اور بیکار میں زمین آسمان کا فرق ہے. زائد اور بیکار میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ یہ میرے پاس کاغذ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس کاغذ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ
میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. یہ 4 کاغذ ہیں, یہ میرے استعمال میں, ٹھیک ہے, ان پہ تحریر لکھی ہوئی ہے ساری. اور یہ جو میرے پاس کاغذ ہیں, یہ 3 کاغذ ہیں, یہ میرے پاس زائد ہیں, ٹھیک ہے, یہ زائد ہیں, ان کو زائد کہا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ نفل, یہ فالتو نہیں ہے. فالتو کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کو میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں گا, جس کو میں کوڑے کی باسکٹ میں پھینک دوں گا, وہ فالتو ہوں گے. جو میرے لیے بیکار ہے, جو میرے لیے زائد نہیں بلکہ بیکار ہے, فالتو اس کو کہا جائے گا. تو اس نے یعنی کہ نہ تو یہ اردو پڑھا ہوا ہے, نہ یہ انگلش پڑھا ہوا ہے, نہ یہ فقہ پڑھا ہوا ہے, نہ یہ حدیث پڑھا ہوا ہے, نہ یہ قرآن پڑھا ہوا ہے, کچھ نہیں اس کو پتا. اور یہ مسند اصلاح پہ بیٹھ گیا ہوا ہے. یہ جناب اس سیٹ پہ بیٹھ گیا ہوا ہے کہ جس سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے بڑی احتیاط دامنگیر ہونی چاہیے, بہت احتیاط دامنگیر ہونی چاہیے, اس جگہ پہ بیٹھ گیا ہوا ہے. تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کو فالتو کہہ دیا. اس پہ 295 سی لگتی ہے, ہاں اس پہ لگتی ہے 295 سی بالکل. اور جو اس نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک پیشاب بھی نہیں روک سکتے انبیاء, اس پہ 295 سی لگتی ہے. ہاں جی لگتی ہے, اس پہ لگتی ہے. اور یہ فالتو نماز کہہ دیا, یہ لگتی ہے, اس پہ 295 سی لگتی ہے. اس کے بعد جناب اور جو کہتا ہے توحید بیان کرتے ہوئے انبیاء کی گستاخی لازم آتی ہے, اس پہ بھی 295 سی لگتی ہے. میں خود کہہ رہا ہوں, پوری دنیا کے عالم کہیں گے کہ اس پہ 295 سی لگتی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر کرتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک وہ یہودیوں کی طرف نسبت, یعنی چلاکی یاری دیکھیں کہ اپنے دماغ میں کیڑا ہے گندا, اور اس گندے کیڑے کو نکالنے کے لیے نسبت کسی اور کی طرف کرتا ہے کہ مدینے کے یہودی چھوکرا کیا کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, الیاذ باللہ. کیا ہے یعنی کہ کوئی دکھائے حدیث, کوئی ایسی آیت دکھائے, کوئی ایسی حدیث دکھائے, کوئی ایسا لٹریچر دکھائے, کوئی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا, تو رات بھی نہیں ملے گی اس کو یہ باتیں ثابت کرنے کے لیے. اس کے اپنے دماغ میں کیڑا تھا, اس پہ بھی 295 سی لگتی ہے کہ جب ایک لفظ ہے ہی نہیں تو کیوں ثابت کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اپنے دماغ میں کیڑا ہے, اس پہ 295 سی لگتی ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے. اچھا اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہاں, اور وہی لفظ جو چھوکرے کا اس کے خود کے لیے بولا گیا تو یہ سیکھ پا ہو گیا. یعنی ایک لفظ تو اپنے لیے نہیں اچھا سمجھ رہا تو پھر وہ لفظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کیوں منسوب کر رہا ہے, اور غلط طریقے سے یہودیوں کو کی, یعنی اس کو کہتے ہیں کسی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا. اچھا اب گستاخی کیا بنتی ہے, اب اس نے پھر دجال کا لفظ بول دیا, دجال کا لفظ بول دیا نعوذ باللہ من ذالک, الیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے. تو پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ یہ بار بار یہ گستاخی کر رہا ہے شان صحابہ میں, شان تابعین میں, اور جو ائمہ ہیں ان کی شان میں, ازواج مطہرات کی شان میں, خلفائے راشدین المہدیین کی شان میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, دیگر انبیاء کی شان میں. یعنی کوئی ایک بات ہونا تو ہم اس کا موازنہ کریں, ہم اس کو دیکھیں, ہم اس کو سمجھیں. کوئی ایک بات مطلب کہ باتیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی. تو پھر آپ یوں دیکھیں کہ جو لبرل لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے, جو سیکولر لوگ ہیں, میں نے بڑی بڑی وہ دیکھ لی ہیں, آپ لوگ اس کی فیور کر رہے ہو. آپ اس کی ساری ویڈیوز پہلے سنو, آپ اس کی ساری ویڈیوز سنو, اور آپ ایسے نہ فیور کرو اس کی, آپ سن کے آپ لاجیکلی فیور کرو. آپ لاجیکلی دیکھو کہ کیا وہ بندہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی فیور کی جائے. سب سے پہلے تو اس پر مذہبی منافرت کا کیس ہونا چاہیے کہ اس نے مذہبی منافرت پھیلائی اس طرح کی باتیں کر کے, پھر اس پہ بے شمار کیس بنتے ہیں. اور وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ دوسروں کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہا ہے. کبھی وہ یہودیوں کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غلط لفظ بول رہا ہے, کبھی وہ جو ہے وہ توحید کا سہارا لے کے انبیاء کی شان میں غلط لفظ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کبھی وہ عیسائیوں کا سہارا لے کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں غلط لفظ بول رہا ہے. تو اس کی گستاخی کی یہ وجوہات ہیں, اور کوئی وجوہات نہیں ہیں.
تو باقی آپ دیکھ لیں کہ مولانا اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا احتیاط سے یہ فتویٰ لگایا، ان کا بیان سن لیں. اور مولانا جو ہے طارق مسعود صاحب جو ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، ان کا سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں. تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ جو مولانا طارق مسعود ہیں، مفتی طارق مسعود بڑے معتدل مفتی ہیں، یعنی کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف بہت کیسز بنتے ہیں، اس کے خلاف بہت کیسز بنتے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور جو ہیں کیا اسے کہتے ہیں مولانا اشرف آصف جلالی، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی احتیاط سے اس کے خلاف کیسز بنائے ہیں. تو دیکھیں یہ توہین رسالت کا معاملہ ہے، تو اس میں تھوڑا سا آپ احتیاط سے کام لیں، ایسے ہی فیور نہ کریں. میں عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ ان سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی تھوڑا سا دھیان سے کریں، احتیاط سے کا دامن جو ہے نا ہاتھ میں پکڑیں. سب سے پہلے تو آپ مولانا اشرف آصف جلالی صاحب جو ہے نا ان کا بیان دیکھیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. بہرحال فقہا کا یہ تعلیمات کا حصہ ہے کہ جس لفظ میں 99 احتمال کفر کے ہوں، ایک اسلام کا ہو، تو 99 کفر والے نہیں دیکھنے چاہیے، اسلام والا دیکھنا چاہیے، اور یعنی اس پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. تو یہ قانون اس کو بالکل ہم سچا سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی جب وہ حسام الحرمین فتویٰ لگایا تھا تو اسے سامنے رکھا تھا، اور ہم نے بھی جو لگایا ہے ہم نے بھی اسے سامنے رکھا ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ مولانا اشرف آصف جلالی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ 99 کفر کے احتمالات ہوں، ایک ایمان کا احتمال ہو تو وہ رکھنا چاہیے ملحوظ خاطر. اور پوری امت یہی کہہ رہی ہے جو مولانا اشرف آصف جلالی صاحب کہہ رہے ہیں، اور مولانا اشرف آصف جلالی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ کہ ہم نے جو 99 احتمالات ہیں وہ رکھے ہیں اور ایک ایمان کا احتمال رکھا ہے. تو ان میں مرزا محمد علی مرزا میں وہ ایک ایمان کا احتمال جو ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو اب میرا ڈیبیٹ اسی پہ ہی ہونی ہے کہ کیا وہ ایک ایمان کا احتمال نظر آتا ہے کہ نہیں، یعنی کہ گستاخی رسول کے 99 پہلو اگر نکلتے ہیں، ایک نکلتا ہے کہ گستاخی رسول نہیں کی، تو کیا وہ ایک پہلو نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. آگے دیکھیں کہ آگے کیا کہتے ہیں. مگر میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ دجال جس نے اپنی زبان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا، صرف بولا نہیں، دلائل دے کے ثابت کیا، تو اس کے اندر کوئی ایمان والا احتمال ہے ہی نہیں. مفتی اشرف آصف جلالی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس نے لفظ دجال ثابت کیا ہے. اب آپ اس کی انجینئر کی ویڈیو سن لیں اور فیصلہ کریں کہ واقعی ثابت کیا ہے یا نہیں کیا. یہ آپ نے خود یہ سارا چیک کرنا ہے کہ ثابت کیا ہے کہ نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے کہ تبلیغی جماعت میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اس کمیونٹی سے وابستہ ہیں، جو ان اٹینڈڈ تھی مذہبی طبقے کے اعتبار سے، اور وہ راہ راست پہ آ چکے ہیں. تو ان کے رائٹس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. باقی جن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے، ہم انہیں 100% غلط سمجھتے ہیں، لیکن اس پلانٹ ارتھ پہ انہیں بھی رہنے کا حق ہے. ان کو آپ نے دنیا سے ختم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے کیا سارے کافر دنیا سے ختم کر دیے؟ دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. اب جذباتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا علماء ٹکر لیں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ دیا کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم بینیفٹ دیں گے. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو آپ کو کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے رہا ہے. ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کلپ سن لیا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جو کرسچن عورتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دجال سمجھتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی سمجھ میں، یا لبرل لوگ جو سیکولر لوگ ہیں ان کی سمجھ میں یہ مسئلہ نہیں آئے گا. مرزا صاحب نے جو دجال کا لفظ ہے وہ لوگوں کے منہ میں ڈالا ہے. اب اگر مرزا صاحب کو نہ پکڑا جاتا تو جو جتنی بھی کرسچین کمیونٹی ہے یہ بحث چھٹ جانی تھی کہ وہ دجال سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. اب تو بات پکی ہوگی نا کہ وہ نہیں سمجھتے، اب تو یہ بحث چھڑے گی کہ وہ واقعی نہیں سمجھتے. لیکن اگر یہ بحث نہ چھڑتی، اگر مرزا صاحب کو نہ پکڑا جاتا، تو مرزا صاحب نے تو ثابت کر دیا تھا کہ وہ سارے دجال سمجھتے ہیں، اور مرزا صاحب آگے اس کے بعد بھی یہ ثابت کرتے رہے.
اس کے بعد جو وضاحتی بیان آیا مرزا صاحب کا، مرزا صاحب اس میں بھی یہ ثابت کرتے رہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں. تو مرزا صاحب تو اس بات پہ پکے ہو گئے نا کہ وہ سمجھتے ہیں. تو اب مرزا صاحب کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی عدالت میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. اگر وہ سمجھتے ہیں تو پھر جو ہے مرزے کی گنجائش ہوگی چھوٹنے کی. اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر تو کسی صورت میں بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے ثابت کیا ہے. تو اب پرابلم ٹیکنیکل یہ ہے مرزا صاحب کے لیے کہ مرزا صاحب ثابت کر چکے ہیں دجال کا لفظ کرسچن کمیونٹی کی طرف منسوب کر چکے ہیں، اور اب مرزا صاحب کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، اور کرسچن کمیونٹی اس لفظ کو اون نہیں کر رہی. پرابلم یہ ہوئی ہے مرزا صاحب کے لیے. مفتی صاحب جو ہیں یہ اس کی وضاحت کر رہے تھے کہ مرزا صاحب نے وضاحتی جو بیان دیا ہے وہ وضاحتی بیان میں بھی وہ انہوں نے کوئی یعنی کہ ایسی وضاحت نہیں دی کہ جو ان کو اس کیس سے نکال سکے، بلکہ وہ وضاحتی بیان میں بھی غلط انفارمیشن ہی دیتے رہے ہیں. یہ بات کر رہے تھے مفتی صاحب. بالکل جی، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب دکھائیں، اور کتاب نہیں ملے گی مرزا انجینئر کو، کبھی بھی وہ کتاب نہیں ملے گی کہ جس میں دجال کا لفظ ہو. ہاں البتہ کوئی نئی چھپا لیں، پبلش کروا لیں تو پاسبل ہے، وگرنہ کتاب نہیں ملے گی. ایسی کتاب ہے ہی نہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ کسی کرسچین نے استعمال کیا ہو. ہاں اس طرح کے ملتے جلتے کوئی الفاظ آتے ہوں گے، لیکن اس طرح کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا. ویڈیوز ہو سکتا ہے مل جائیں آپ کو، کوئی ایسی ویڈیوز مل جائیں کہ جس میں ان کے مناظرے ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے غلط لفظ استعمال کر رہے ہوں، وگرنہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید آپ کو کوئی کتاب مل سکے ایسی. ہاں جی، اگر مرزا صاحب اتنا لفظ بھی بول دیتے نا العیاذ باللہ استغفر اللہ، تو پھر بھی مرزا صاحب کی جان چھوٹ جاتی، شاید جان چھوٹ جاتی. لیکن وہ ایسا لفظ بولنے کے ان کا مطلب یہ ہے کہ عادت ہی نہیں ہے ایسا لفظ بولنے کی، کیونکہ میں نے جو 19 گستاخیاں ان کی اکٹھی کی ہیں اور آپ کے سامنے لائی ہیں، کسی جگہ پہ بھی مرزا صاحب نادم تو ہو ہی نہیں رہے. ان کے اندر ندامت کا پہلو ہے ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنی غلطی ماننی ہی نہیں ہے، اور آج تک انہوں نے اپنی کسی بات سے رجوع نہیں کیا. رجوع نہیں کرتے، وہ کسی بات سے بھی رجوع نہیں کرتے. اور یہی بات ان کو لے کے ڈوب رہی ہے کہ انہوں نے العیاذ باللہ کا لفظ یا استغفر اللہ کا لفظ یا معاذ اللہ کا لفظ اگر بول دیتے تو سمجھ آ جاتی کہ وہ خود اس بات سے نفرت کرتے ہیں، اس لفظ سے، اور عیسائیوں کی طرف یہ لفظ منسوب کر رہے ہیں. لیکن جو ان کا بات کرنے کا انداز ہے، اس بات کرنے کے انداز سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو خود کوئی نفرت نہیں ہے اس لفظ سے، اور وہ یہ لفظ پروو کر رہے ہیں عیسائیوں کی طرف سے. تو ان کو ندامت نہیں ہو رہی اس لفظ میں، لفظ بولتے ہوئے. یعنی ہم لوگ تو ہے نا، ہم مسلمان، ہم کوئی ایسا نقل کفر نہ بچے تو ہم اس طرح کی 1000 دفعہ ہم العیاذ باللہ استغفر اللہ یا معاذ اللہ کا لفظ بولتے ہیں. تو آپ نے مرزا صاحب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نیٹ کے اوپر، کسی جگہ پہ مرزا صاحب نے العیاذ باللہ استغفر اللہ یا نعوذ باللہ کوئی ایسا لفظ بولا ہو یا نقل کفر نہ باشد کچھ کہا ہو؟ نہیں ایسا. تو وہی جو ہے جو مفتی اشرف آصف جلالی صاحب ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے وہ ان کے اندر کوئی ندامت یا کوئی اس لفظ سے نفرت یہ ثابت نہیں ہو رہی. اور یہی جو علماء ہیں جو مرزا صاحب کے اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں وہ بھی یہی بات ہی کر رہے ہیں، اور میں بھی یہی بات ہی کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مرزا صاحب نے کوئی ایسا لفظ نہیں بولا نفرت والا کہ جس سے ثابت ہو کہ اس لفظ سے مرزا صاحب کو نفرت ہو رہی ہے یا مرزا صاحب نادم ہو رہے ہیں. لے ناظرین، مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنیں کہ وہ کیا موقف دے رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا پہ. یاد رکھیے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے 2 موقف آئے ہوئے ہیں میڈیا پہ. پہلے ان کا جو بیان آیا تھا، پہلے وہ بیان سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو ان کا تازہ ترین موقف بتاؤں گا. 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے. جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ
تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں نہیں 295C پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا. 295. لے ناظرین، آپ نے سن لیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ کیا بیان دے رہے تھے، اور اس بیان کے بعد ان پر شدید تنقید ہوئی پورے میڈیا میں، اور ان کے اپنے مکتب فکر کے علماء نے اور اپوزٹ مکتب فکر علماء نے، اور ہر بندے نے ان پہ تنقید کی. اس کے بعد مفتی صاحب کا ایک وضاحتی بیان آیا، تو آپ وہ وضاحتی بیان بھی سن لیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں کہ مفتی صاحب اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. انجینئر علی مرزا کے حوالے سے جو میں نے بات کی ہے 295C کے حوالے سے، اسی جمعے کے بیان میں اپنے جو میرے مفتی طارق مسعود اسپیچز سے چلا ہے، اس کا اصل میں پہلا حصہ کاٹ کے تو لوگ بہت زیادہ چلا رہے ہیں، جس میں آ کے 295C نہیں بنتی. باقی آگے پورا بیان اگر میرا سنا جائے تو اس پورے بیان میں میں نے انجینئر کے بارے میں یہ وضاحت کی ہے، اور ببانگ دہل یہ بار بار اس جملے کو ریپیٹ کیا ہے کہ یہ ایک نمبر کا بدتمیز آدمی ہے. اصحاب رسول، تابعین، حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام، ایسے الٹ پٹانگ الفاظ یہ استعمال کرتا ہے پیغمبروں کے بارے میں. اس کے مولانا عمران صفدر صاحب کے کلپ کا میں نے ریفرنس اسی وجہ سے دیا تھا کہ کسی نے اس کی بدتمیزیاں اور بے ادبیاں دیکھنی ہوں تو ان کا کلپ جا کے سن لے. قیصر احمد راجہ صاحب نے بھی، مولانا عمران صفدر صاحب نے بھی بہت اس کی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، اور ویسے بھی وہ سب چیزیں ساری دنیا کے سامنے ہیں. تو ان باتوں پہ کیس ہونا چاہیے اس کے خلاف، یعنی کم سے کم جو کیس اس کے خلاف بنتا ہے نا، جس سے تو اس کو بھاگنے کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ ہے مذہبی منافرت پھیلانا، 295A. تو اس کی گرفتاری پہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گرفتار نہ ہو یا اس پہ کیس نہ ہو، کیس بھی ہونا چاہیے، گرفتار بھی ہونا چاہیے، لیکن کسی ویلڈ ریزن پہ ہو تو پھر پائیدار بات ہوگی. کوئی ایسی ریزن بنا کے 295C لگا دی جائے تو کل تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ مولانا منظور مینگل صاحب پہ بھی گستاخیوں کے الزامات لگے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب پہ بھی لگے ہیں گستاخیوں کے الزامات، وہ یوسف علیہ السلام والے واقعے پر، اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر تو اس نے خود 20 دفعہ الزام لگائے ہیں، مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر دیے. تو پھر گستاخی کا ایک ایسا طویل سلسلہ ان فتووں کا شروع ہوگا کہ آپ پھر کیسے بچاؤ گے. یعنی ایک بات تو یہ کہ 295C جو انجینئر پہ لگی ہے، وہ خود اس نے عیسائیوں کی طرف غلط بات، یعنی مسیحی لوگوں کی طرف غلط بات کی نسبت کی ہے، تو اس پہ کیس ہونا چاہیے. مسیحی لوگوں کو کیس کرنا چاہیے کہ بھائی ہماری طرف غلط بات منسوب کی ہے اور ہماری جانوں کو غیر محفوظ کیا ہے. تو وہ میں نے کہا ہے اپنے بیان میں کہ مسیحی لوگ کریں نا کیس، یعنی وہ جانے اور انجینئر علی مرزا جانے، وہ ہمارے ذریعے سے کیس کرواتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، پھر وہ کورٹ فیصلہ کرے گی کہ غلط بات منسوب کی ہے، صحیح بات منسوب کی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس پہ کیس بنتا ہے، بن سکتا ہے، یعنی اس پہ کیا جا سکتا ہے کیس. دوسری بات، جو اس نے حضرت معاویہ کے بارے میں، عمرو بن العاص کے بارے میں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بکواسات کی ہیں کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہنے کا دل نہیں کرتا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عجیب اس نے باتیں کی، وہ باتیں انسان دہراتے ہوئے بھی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. تو ان میں سے کسی بات پہ بھی کیس نہیں ہوا، مذہبی منافرت پہ کیس نہیں ہوا تو ایک ایسی چیز پہ کہ وہ کوئی مزیدار بات بنتی نہیں ہے وہ. تو اس لیے ان تمام باتوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور کم سے کم درجے کا جو کیس اس پہ، جس سے تو یہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ مذہبی منافرت پھیلانا. تو یہ نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ انجینئر باعزت بری ہو اور آ کے اسی طرح سے وہ بدتمیزیاں شروع کر دے، مذہبی منافرت شروع کر دے. نہ، اس سے کھلے عام معافی منگوائی جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے جو بدتمیزیاں یہ کر چکا ہے. اور میرے پورا بیان اگر کوئی سنے گا تو اس میں اس کی ڈیٹیل ہے. یہ جو آپ نے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے بارے میں مجھ سے کہا کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے بھی ایک کلپ بنایا میرے بارے میں اور کہا ہے کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے.
تو اس کو ہم کیسے فیور دیں؟ دیکھیں اس کا کام واقعی یہی ہے، یہ یہی کرتا ہے، تو اس کو فیور مت دیں، لیکن اس کی مخالفت بھی، یعنی جو کیس اس پہ ڈالا جائے تو وہ کیس ڈالا جائے نا جو صحیح کیس ہو. اس کا تو کام ہی یہی ہے، تو ان بات اس کو بنیاد بنایا جائے نا کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے، تو ان کاموں کو کورٹ میں ہائی لائٹ کیا جائے، ان کاموں پہ ایف آئی آر کٹوائی جائے کہ بیسیوں چیزیں اس کی سامنے لائی جائیں کہ دیکھیں اس نے فلاں موقع پہ یہ کہا، 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 جس سے مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں. تو اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن 295C کی جو ہم نے وہ پڑھی ہے، اس پہ جو ایف آئی آر کٹی ہے، وہ ایف آئی آر میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ عیسائی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں. اب یہ تو آپ خود بتائیں نا کہ اگر اس بیس پہ 295C ہوتی ہے، کل کوئی اور منظور مینگل صاحب پہ، مولانا منظور مینگل صاحب پہ کر دے گا، کل کوئی اور ہم پہ کر دے گا، کل کوئی اور کسی اور پہ کر دے گا، تو اس سے تو 295C کھلواڑ بن جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کوئی بھی ذی ہوش میری اس بات کا انکار نہیں کرے گا. باقی میں اپنی بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں تو جیلم گیا تھا انجینئر کو لگام دینے کے لیے، تو میں کیسے اس کی آرا سے متفق ہو سکتا ہوں؟ اور میں نے تو اس کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں بیان میں کہ اس کو منہ کی بواسیر ہے، یہ کسی بھی وقت کچھ بھی منہ سے بول سکتا ہے، اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. تو میرا حکومت سے مطالبہ ہے، یعنی میری رائے یہ ہے کہ اگر میرا پیغام حکومت تک پہنچے تو اس کو تن کے رکھنا چاہیے، اور اس نے جو مذہبی منافرت پھیلائی ہے اور ہر طبقے کے افراد کو اس نے جو مشتعل کیا ہے اس اشتعال انگیزی اور اس مذہبی منافرت پر، اور یہ اس میں لیبل لے گا ہے توحید اور بدعت کا خاتمہ، لیبل بڑا اچھا لگایا ہے اس نے. تو یہ اس بدتمیزیوں پہ اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور اگر کوئی واقعی صاف لفظوں میں گستاخی کا واقعہ بھی اس کی زبان سے صادر ہوا ہے، صاف لفظوں میں، جس کا کچھ اور مطلب بنتا ہی نہیں ہے، تو اس پہ اگر 295C لگتی ہے تو وہ بھی لگانی چاہیے، اس کے اوپر اس پہ بھی کیس ہونا چاہیے. یہ ہے جی. جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر. لے ناظرین، آپ نے سن لیا مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہہ رہے تھے اور پہلے کیا کہہ رہے تھے اور اپنے وضاحتی بیان میں کیا کہہ رہے تھے. موقف واضح ہو گیا. مفتی اشرف آصف جلالی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو ناظرین، میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے، چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کے فیور میں بول رہے ہیں علماء، یا ان کے خلاف بول رہے ہیں، یا جو بھی عوام ہے ان کے فیور میں ہے، ان کے خلاف ہے، احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامیں. یہ توہین رسالت کا معاملہ ہے، اور یہ انجینئر کا صرف یہ ایک کیس نہیں ہے. میں نے انجینئر کی 19 جو ہے یہ بد زبانیاں، بے احتیاطیاں، بے ادبیاں آپ کے سامنے لائیں، اور جہنم کے بھی 19 دروازے ہیں. 19 دروازوں کی نسبت سے یہ میں نے 19 چیزیں آپ کے سامنے رکھیں کہ مرزا ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ قریب ہوتا گیا اس چیز کے کہ اس کی گستاخی، اس کی بے ادبی بڑھتی گئی. تو پھر ایک وقت تو ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں بندہ آ جاتا ہے. تو میں یوں سمجھوں گا کہ یہ مرزا صاحب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اور اگر ہم یہ مرزا کے معاملے میں بے احتیاطی کریں گے اور صحیح کیس نہیں چلائیں گے تو رزلٹ بھلا کیا نکلے گا. اگر مرزا مطلب یہ ہے کہ رزلٹ پھر یہ نکلے گا، یا تو مرزا اور بے احتیاطیاں کرے گا، آزاد ہو جائے گا، تو پھر اور وہ ولگریٹی، اس کی ولگریٹی میں اور اضافہ ہو جائے گا، یا تو یہ ہوگا. تو مطلب کہنے کا یہ چاہیے کہ یہاں پہ کچھ نہ بھی ہو، یہ تو ہونا چاہیے کہ مرزا صاحب کے اوپر جو 19 چیزیں ہیں ان کی بے احتیاطیاں وہ تو سامنے آنی چاہیے، اور پورے معاشرے کو میڈیا میں آ کے علماء کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ ایک بات نہیں ہے، ہزاروں اس کی باتیں ہیں. وہ ساری باتیں سامنے لانی چاہیے، اور وکلاء کو بھی چاہیے کہ وہ ساری باتیں سامنے لائے، اور جو ہمارا لبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ساری باتیں سنیں اور احتیاط سے موقف اپنائیں. یہ کوئی اتنا نرم یا کتنا وہ جو ہے نا آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ جھٹ سے ایسے کہہ دیں کہ مرزا بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں. ایسا نہیں، بہت احتیاط سے یہ سارا معاملہ ہے، اور یقیناً آپ احتیاط کا ہی دامن تھامیں گے اور احتیاط سے ہی موقف اپنائیں گے اپنا. اور یہ ہمارے ایمان کا بھی معاملہ ہے. جسٹ اگر آپ مرزا کی محبت میں کہیں گے نا کہ وہ بے قصور ہے، وہ غلط بات ہے. یہاں مرزے کی محبت نہیں، یہاں پہ سرکار دو عالم
سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی محبت بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ مرزے کی محبت ہم زیادہ کر لیں اور ان کی محبت کم ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے خلفائے راشدین المہدیین اور ادب و احترام ان کا، امہات المؤمنین کا ادب و احترام، پھر اور خلفائے راشدین المہدیین کا ادب و احترام، ان کی محبت، اور اس کے بعد جو ہے تابعین جو ہیں اور صحابہ کرام ہیں، اور یہ سارے جو ہیں ہمارے لیے مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں یہ ساری، کہ ان کو ہم پھلانگیں گے تو ہمارے لیے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے، ایز اے سوسائٹی ہمارے لیے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے۔ لیکن ناظرین، اسی سے میں الفاظ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ سب لوگ، چاہے وہ مرزا کے حق میں ہیں بول رہے، چاہے مرزا کے خلاف بول رہے ہیں، آپ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور جو بھی موقف اپنانا ہے اس میں احتیاط کو سامنے رکھیں، اور مرزا کی باقی جو گستاخیاں ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں، اور پھر جو ہے اپنا موقف اپنائیں۔ علماء جو ہیں جیسے جاوید احمد غامدی صاحب ہیں یا دیگر علماء جو ہیں، کہ جاوید احمد غامدی صاحب تو ہر معاملے میں نا وہ بس ایسے کہتے ہیں کہ مرزائیوں کو بھی چھوڑ دو، اور جو مرضی کوئی بولتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو بھی نہ پکڑو، ان کا تو موقف ہی ہے۔ اس لیے جاوید احمد غامدی صاحب کو تو اب لیں ہی نہ کہ وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔